قرآن مجید کا 15واں سپارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز اپنے محبوب کی معراج سے فرمایا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اور مسجد اقصی کون سی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ معراج حضور کی سیر کا نام ہے۔ اللہ نے کہا محبوب آؤ اپنی سلطنت کی سیر کر لو۔ معراج حضور کی سیر و سیاحت کا نام ہے، بس سیر کرنے گئے تھے محبوب، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اور مسجد اقصی وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں کہ ارد گرد ہوتی ہیں؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کے مزارات تھے، تو فرمایا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ جہاں نبی کا وجود ہو وہاں برکت ہوتی ہے، جہاں ولی کا وجود ہو وہاں برکت ہوتی ہے۔ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ واقعہ معراج ظاہر ہے ایک تفصیلی اور ایک بڑا حیرت انگیز اور محبوب کی عظمت اور شانوں والا واقعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے کا اور سورہ بنی اسرائیل کا آغاز آیت سے فرمایا ہے۔ آیت نمبر 4 سے بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کو بائبل میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد اور سرکشی کریں گے۔ چنانچہ یہ دونوں مواقع آئے اور اللہ نے ان پر جابر بندے مسلط کیے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، سے بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی کرتا ہے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ ہم نے نظام لیل و نہار کو اپنی قدرت کی 2 نشانیوں، اور ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب کو جان۔ آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضاء و قدرت میں جو طے ہے وہ ہو کے رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اسی کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ اتمام حجت کے لیے ہم رسول نہ بھیج دیں۔ آگے پھر ذکر شروع ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ یہ لفظ خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے، یہ 2-3 طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ ولی ہیں کہ نبی ہیں، لیکن مضبوط رائے اکثر بزرگوں کی یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور بعض نے لکھا ہے یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ یہ 2 اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حج پہ گئے تو فرمایا میں الیاس اور خضر کو پہاڑوں سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہوتی ہیں پھر انہیں زیارت بھی ہوتی ہے، انہیں یہ نظر بھی آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ علم لدنی اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کر دے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، فرمایا الحمدللہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ کلیم، آپ سے بڑے بڑے بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ ہے پا نہ پڑی، اور لوگ مناظرہ کرنے آتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگ نا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب آپ نے بتا دیا کہ اب آپ نے حکم کرنا ہے۔
اب آپ نے حکم کرنا ہے. کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ جی آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ہم نے بھی کہیں کچھ پڑھا ہی ہوگا نا، تبھی تو ذکر کرتے ہیں. لیکن جو آتے ہیں نا لوگ، وہ مشورہ تمہارے دور میں ہے ہی نہیں. جس نے جو لائن پڑھ لی ہے وہ اس پہ پکا ہو گیا، سارا نہیں نہ پڑھا. سارا پڑھے پھر بات سمجھ میں آتی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں، اور کیا بات ہے ان کی. اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا، حضرت موسیٰ نے یہ بات کی، تبھی تو ہمیں اتنی شاندار حکمتوں کے پھول ملے. یہ بھی حضرت موسیٰ کا ہی کمال ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ، وہ جو مجھ سے بڑا ہے، عالم ہے، وہ کہاں ملے گا جس سے میں حکمت کی بات سیکھوں؟ تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا، دو دریا ملتے ہیں، وہاں وہ ملے گا. حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، جہاں دو دریا ملیں گے نا، وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا. تو یا اللہ میں کس طرح؟ فرمایا زادرہ ساتھ لے جاؤ، کھانے پینے کا سامان. حضرت موسیٰ کلیم لے گئے، مچھلی بھی لے گئے. فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو، وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے گا، وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا. حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا. یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے. یہ دونوں سفر پہ نکل گئے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا، ساتھ دریا بھی تھا، اس کے نیچے آرام کرنے لگے. حضرت موسیٰ کلیم سو گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے. مچھلی جھٹ سے نکلی، دریا میں داخل ہو گئی، وہاں راستہ بھی بن گیا. اب اٹھے حضرت موسیٰ کلیم، جب اٹھے تو فرمایا چلو چلیں. تھوڑا آگے جا کے فرمایا بھوک لگ رہی ہے، کھانا تو نکالو. انہیں یاد آیا، کہنے لگے حضور مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی. فرمایا تو نے بتایا نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی دریا میں گئی. پھر وہاں سے واپس آئے قدموں کے نشانوں پہ، وہاں پہنچے جہاں مچھلی گئی تھی. تو وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا چادر لے کے. آپ نے سلام لی تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ. تو آپ نے فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں. تو فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جس رب نے تمہیں بھیجا ہے نا، اس نے ہی مجھے بتایا ہے کہ موسیٰ آ رہے ہیں، موسیٰ آ رہے ہیں. اب حضرت خضر نے جو کچھ فرمایا وہ بڑا شاندار ہے. فرمایا موسیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو علم ہے اور مجھے نہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا مجھے علم ہے اور آپ. اللہ اکبر! یہ کبھی ہماری سمجھ میں بات آ جائے، یہ کبھی سمجھ میں آ جائے. کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا مجھے علم ہے، اور یہ بڑے بڑے سیانے بندے نہیں مانتے. بڑے بڑے میں عالم ہوں جی، تو آپ عالم ہیں میاں ایک شعبے کے، لیکن بہت سارے دنیا میں شعبے ہیں نا. دین کے عالم کا درجہ سب سے بڑا ہے، لیکن قانونی مشاورت کرنی ہے تو آپ وکیل سے کریں گے. گاڑی کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی مکینک سے پوچھیں، لیکن آپ بن کے نہ بیٹھ جائیں. فرمایا جس کا آپ کو علم ہے مجھے نہیں، اور جس کا مجھے علم ہے ان میں سے آپ کو نہیں. تو کہا میں پھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں. تو حضرت خضر فرمانے لگے صبر کر لیں گے میرے ساتھ؟ یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے، یعنی ہر بات کی تو یہاں لوگوں کو وضاحت چاہیے. کھانسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا کھانسے کیوں، ہنسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا ہنسے کیوں. بے بزرگ ہیں، بزرگوں کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم حکمت کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے. ہمیں تو فوری طور پہ جواب چاہیے، حل چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ چلے. فرمایا صبر کروں گا، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. دریا کے قریب گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے، تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، بغیر کرائے کے سوار کرایا. اور جب پار اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا. حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے نیکی کی، آپ نے تختہ توڑ دیا. فرمایا آپ کو کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا، آپ کو کہا تھا نا. فرمایا چلو میں صبر کروں گا. تھوڑا آگے گئے تو ایک نوجوان لڑکا، ابھی چھوٹی عمر ہے، وہ ملا. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اسے قتل ہی کر دیا. فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا؟ ایک قرآن مجید ہے بھائی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہم کسی درویش کی بات سناتے تو بندے اڑ جاتے. فتوے نکلتے کہ نہ نکلتے؟ میرا خیال ہے ہر مسجد سے نکلتے.
اور فتوے ایک ایک جتنے مسجد میں نمازی ہوتے سب کے ہاتھوں میں فتوے ہوتے. قتل کر دیا، قتل ہی ہو گیا بندہ. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا. فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا. آپ فرمانے لگے چلو اگر اب میں بولا نا تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجئے گا. حضرت موسیٰ کلیم اب بولا تو علیحدہ کر دیا. ایک بستی میں داخل ہوئے، بستی کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی بھی نہ دیا، آرام کرنے کو جگہ بھی نہ دی. پر وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کرنی شروع کر دی. ساری دیوار بنائی تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کن لوگوں کی خدمت کر رہے ہو جنہوں نے پانی بھی نہیں دیا، انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا. فرمانے لگے بس بھئی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اب بولیں گے تو بے شک علیحدہ کر دینا. آپ بولیں اب آپ کا اور میرا ساتھ زیادہ نہیں چل سکتا. آپ بولیں، جو بول پڑے نا غلامی کرے تو رستے لمبے چلتے ہیں، اور جو بولے نا جس کو وضاحتیں چاہیے ہو وہ غلام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پھر باتیں لمبی. ہاں تو آنکھ بند کر کے چل. ہاں آزم یاتے لائیے ہی نہ تجھے لائیے تھے، پھر آنکھ بند کر کے پیچھے چل کے بات ختم ہو گئی. حضرت خضر علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اب آپ کا وعدہ ختم ہو گیا، فرمایا اب میں آپ کو جانے سے پہلے حکمت بتاتا ہوں. یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے اپنے پاس سے عطا فرمایا. یہ وہ ہے جو علم لدنی ہے. کہا جناب کیا مطلب؟ فرمایا وہ جو میں نے تختہ توڑا تھا نا تو یہ مسکین بچے ہیں جن کی کشتی تھی، تو دریا کے اس پار بادشاہ کھڑا تھا، وہ جو صحیح صحیح کشتیاں ہوتی تھی قبضے کر لیتا تھا، اور جو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی نا وہ چھوڑ دیا کرتا تھا. تو میں نے تھوڑی سی کشتی ان کی اس لیے توڑ دی ہے تاکہ دیکھے گا تو چھوڑ دے گا، اس لیے میں نے بھلا کیا ہے. اور فرمایا وہ جو بچہ میں نے قتل کیا نا وہ شروع سے ہی کفر کا دل دادا تھا، اس کے ماں باپ نیک تھے. اگر بڑا ہوتا جوان ہوتا تو ہو سکتا ہے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دے. اب اس کے بدلے اللہ انہیں صالح بیٹا عطا فرمائے گا. تو یہ بھی میں نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کیا. اور فرمایا یہ جو دیوار میں نے نبی ہو کے یا ولی ہو کے مزدوری کر کے دیوار بنائی ہے نا، اللہ اکبر. فرمایا یہ دیوار عام لوگوں کی نہیں، یہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے دیوار کے نیچے. یہ گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور بچائی اس لیے ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا. ان کا باپ، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، 7ویں نسل میں جا کے باپ بنتا تھا. سن لیں یہ بھی بات، ایک بندہ نیک ہو تو اس کی 7 نسلوں تک رب خزانوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ بات کتنی دور تک جاتی ہے. بزرگوں کی باتوں میں نا حکمتیں ہوتی ہیں، دانائیاں ہوتی. یہ طریقت کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سبق یہ دیا جاتا ہے کہ آمنا وصدقنا، ماننا ہے اور تصدیق کرنی. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہاں وضاحت دینی پڑتی. وہ جی وہاں کیا ہوا تھا، وہ جو گاڑی آپ کے پاس ہے تو وہ کہاں سے آئی، تو وہ جو کل آپ نیا جوڑا پہن کے آئے تھے تو وہ کدھر سے آیا. تو جو لوگ وضاحتیں مانگتے ہیں وہ اپنے نہیں ہوتے، ان کا غلامی کا رشتہ نہیں ہوتا. حبیب اور ہوتا ہے، شریک اور ہوتا ہے. یہ سورہ کہف، اصحاب کہف کا نام تو سنا ہے نا ماشاءاللہ آپ حضرات. پہلے اس کی فضیلت میں ایک حدیث نہ بیان کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، دجال آئے گا قیامت کے قریب اور بڑے لوگوں کو گمراہ کرے گا. تو حضور نے فرمایا جو سورہ کہف کی 10 آیات زبانی یاد کر لے نا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. اللہ توفیق عطا فرمائے. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا ذکر شروع ہوتا ہے. اصحاب کہف، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے چوتھے آسمان پہ بلا لیا نا تو دقیانوس نام کا ایک بادشاہ ہوا بنی اسرائیل کے اندر، بڑا ظالم تھا. اس نے گمراہی پھیلا دی، اور جو لوگ معاذ اللہ کفر اور شرک نہیں کرتے تھے انہیں قتل کروا دیتا تھا. تو 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے. او ہو اللہ اکبر، ساری دنیا مال بچا کے بھاگتی، وہ 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے کہ یہ ہمیں کہیں
کفر کی طرف نہ لوٹا دے، تو جا کے ایک غار کے اندر چلے گئے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہوں نے کتے کو بڑے روڑے مارے کہ یہ اگر بھونکے گا، آواز نکالے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم نے تو چھپنا ہے۔ پر اس کو نہ ولیوں سے پیار ہو گیا تھا، اس نے کہا بھگاؤ جتنا مرضی مجھے، فطرت میری ہے کہ میں بھونکتا ہوں، پر جب اللہ کے ولی ہوں تو پھر میں ادب کرتا ہوں۔ یہ قرآنی واقعہ ہے۔ اچھا، یہ عین وہ واقعہ ہے قرآن مجید کا کہ جو بہت ساری چیزوں پر ویسے ہی نص ہے اور بہت ساری زبانیں ویسے ہی گونگ ہو جاتی۔ تو وہ 6-7 لوگ تھے، وہ چلے گئے غار کے اندر، جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ غار کے اندر ہے۔ اچھا، اللہ کی قدرت، جیسے ہی داخل ہوئے انہیں نیند آ گئی، یہ سو گئے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید کے یہ لفظ ہیں کہ کتا غار کے منہ پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، گویا اپنے مالکوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اب میاں صاحب کی ایک بات کر لیں درمیان میں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا، کتے ہونا تھی چنگے، اور چلو مالک دے کر راکھی کر دے، صابر بھوکے ننگے۔ یہ دیکھو نا کہ اتنا تو ان کے اندر بھی کمال ہے۔ اپنے نا دونوں بازو پھیلا کے، کتا بھی غار پہ بیٹھ گیا، ان کو نیند آ گئی۔ بادشاہ نے پتہ کرایا، کہاں بھاگ کے گئے؟ تو کہا وہ غار کے اندر ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک دیوار چن دو غار کے منہ میں، غار کوئی بند کر دو۔ جس بندے کی ڈیوٹی لگائی نا غار چننے کی، بندہ بڑا نیک تھا، اس کو دیوار بنانے کا ذمہ دیا۔ اس نے نا دیوار بھی بنائی اور ایک تختی پہ نا سب کے نام لکھے، اور وہ تختی ایک صندوق میں رکھ کے وہاں بند کر دی، اور اسی طرح کی ایک تختی اس کے نیچے لکھا کہ ایک تختی ان کے ناموں کی نا میں مال خزانہ میں بھی بند کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بعد مفسرین نے لکھا ہے وہ 100 سال تک سوئے رہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 300 سال تک سوئے۔ 300 سال کے بعد اس طرح ہوا کہ حکومتیں بدل گئیں۔ بیدروس نام کا ایک بادشاہ آ گیا، وہ بڑا نیک دل تھا۔ اس نے ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پھر سے نعرہ بلند کیا۔ اب نا کچھ لوگ ایسے تھے جو منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے۔ بادشاہ ایک دن حجرے میں گیا، جا کے دعا مانگی، یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے۔ اس طرح کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ تو رب کریم نے کہا میں نے تو پہلے ایک راز چھپا کے رکھا ہوا ہے، کھول دیتے ہیں۔ اس نے دعا مانگی، اور ادھر کیا معاملہ ہوا، ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا۔ اس نے سوچا یہ دیوار ہے، اگر اس کا منہ کھول لوں نا کبھی تو میری بکریاں یہاں تھوڑا سا دھوپ کے اندر سستا لیا کریں گی۔ اس چرواہے نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار گرائی تاکہ میری بکریاں اندر جایا کریں۔ وہ دیوار گرائی تو اس نے اندر 6-7 لوگ سوئے ہوئے دیکھے، اور کتا بھی سویا ہوا دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، اپنی قدرت سے۔ ایک طرف انسان پڑا رہے نا تو اعضاء گل جاتے ہیں، ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتی، مناسب روشنی بھی دی جاتی، حرارت بھی۔ اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل گئی، ایک دوسرے سے کہنے لگے آج تو بڑی گہری نیند سوئے ہیں یار، آج تو لمبی نیند پوری کر لی، چلو بھوک بڑی لگی ہے ایک دوست کو بھیجو۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ جاؤ ایک دوست کو بھیجو بازار سے نا کھانا لے آئے، پیسے وہی 300 سال پرانی کرنسی۔ وہ جب نان بھائی کی دکان پہ گیا نا سامان لینے، اس کو پیسے دیے تو نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا میاں تو کدھر سے آیا، یہ کون سے پیسے؟ اس نے کہا پیسے کاہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں کہ حالات بدلے ہیں، سارے حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ماحول اور ہے۔ اس نے کہا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، یہ تو ہم نام سنتے تھے کہ یہاں کوئی دقیانوس نام کا بادشاہ رہے، کوئی خزانہ، بتا کہاں سے لیے۔ شور ہوا، حاکم شہر تک خبر پہنچی، بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے بتایا کہ بھئی ہم تو دقیانوس کے ڈر سے بھاگے ہیں، کل بھاگے ہیں یا آج سویرے، اتنا زیادہ ہمیں پتہ نہیں، کل یا آج سویرے بس نا، اتنا سا ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے۔ بہرحال وہ لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، غار تک پہنچے۔ اب جو غار کے اندر تھے وہ پتہ کہتے لگتا ہے ہمارا دوست پکڑا گیا ہے۔
پکڑا گیا ہے تو اب بندے جمع ہو، وہ اندر ڈر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے، ادھر یہ پہنچ گیا۔ جب ان لوگوں نے یہ جیتا جاگتا رب کے فضل کا نمونہ دیکھا اور بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، صندوق کھولا تو اس کے اندر وہ تختی لکھی تھی کہ یہ ان کے نام ہے، یہ دقیانوس سے ڈر کے بھاگے ہوئے ہیں، یہاں یہ سو رہے ہیں، اور اسی کی ایک تختی میں نے فلان جگہ بھی دفن کیا، وہ تختی بھی وہاں سے نکل آئی۔ اب سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔